باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ طٰہٰ آیت 125 قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، وہ کہے گا اے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے جبکہ میں دنیا میں تو بینائی والا تھا، یعنی دنیا میں تو میں دیکھنے والا تھا۔ قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، ترجمہ یہ ہے وہ کہے گا اے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے جبکہ میں دنیا میں تو بینائی والا تھا۔ اس آیت کا تعلق بھی اس سے پہلی آیت سے ہی ہے، یعنی جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا تو یقیناً اس کے لیے ہوگی دنیا کی زندگی بہت تنگ والی۔ اس سے پہلی آیت کا ترجمہ یہ تھا، اور ہم اٹھائیں گے اسے قیامت کے دن اندھا کر کے، تب اس کے بعد وہ کہے گا اے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں تو بینائی والا تھا۔ دیکھیے یہاں پر زندگی کے تنگ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے تنگ دستی لاحق ہو جائے گی یا روپے پیسے کی اس کے پاس شارٹیج ہو جائے گی، بلکہ مطلب یہاں یہ ہے کہ اسے چین سکون راحت نصیب نہیں ہوگا۔ یہ آیت 125 تھی۔ اگلی آیت 126 میں اللہ کی طرف سے جواب ہے، یعنی جب وہ یہ کہے گا کہ میرے پروردگار مجھے آپ نے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں دنیا میں تو بینائی والا تھا، دیکھ سکتا تھا، تو اب 126 میں اللہ کی طرف سے اس کا جواب ہے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ فرمائے گا اسی طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئیں تو تم نے انہیں نظر انداز کر دیا، اور اسی طرح آج تمہیں بھی نظر انداز کر دیا جائے گا۔ فنسیتها، تم نے نظر انداز کر دیا، بھلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، اور اسی طرح آج تمہیں بھی نظر انداز کر دیا جائے گا۔ دیکھیے قیامت کے دن نئی زندگی کی شروعات سے لے کر جہنم میں داخل ہونے تک مختلف کیفیات مجرمین کی قرآن نے مختلف جگہوں پر الگ الگ کر کے بیان کی ہیں۔ قیامت کے دن جو نئی زندگی کی شروعات ہوگی اس سے لے کر جہنم میں داخل ہونے تک مختلف کیفیتیں مجرمین کی قرآن نے مختلف جگہوں پر الگ الگ کر کے بیان کی ہیں۔ انہی میں سے ایک کیفیت یہ بھی ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ خدا کی قدرت سے یہ لوگ آخرت کے ہولناک مناظر اور اپنی شامت کو خوب دیکھیں گے، لیکن ان کی بینائی گویا یہی سب دیکھنے کو ہوگی، باقی دوسری حیثیتوں سے گویا کہ ان کا حال اندھے جیسوں ہوگا۔ اس کیفیت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح تم نے ہماری آیات کو بھلا دیا تھا، ہمارے احکامات کو پسے پشت ڈال دیا تھا، اور ہمارے احکامات کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں کی تھی، اسی طرح آج تمہیں بھی بھلایا جا رہا ہے، یعنی آج کوئی پرواہ تمہاری نہیں کی جائے گی۔ تو کہاں کہاں ٹھوکریں کھاتا ہے، گرتا ہے، اور کیسی کیسی محرومیاں برداشت کرتا ہے، آج نہ کوئی تیرا ہاتھ پکڑے گا اور نہ تیری کچھ خبرگیری کی جائے گی۔ یہ آیت 126 تھی۔ آگے چلتے ہیں آیت 127 کی طرف۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے اس کو جس نے حد سے تجاوز کیا اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لایا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ
بِآیَاتِ رَبِّ، اور اسی طرح یہ بھی اللہ ہی کا قول ہے، اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے اس کو جس نے حد سے تجاوز کیا اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لایا۔ آگے اسی آیت کا آخر ہے وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 128 کی طرف۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، تو کیا انہیں اس بات سے کوئی رہنمائی نہیں ملی کہ ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے کتنی قوموں کو؟ سوالیہ انداز میں ہے یہ فقرہ، أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، تو کیا انہیں اس بات سے کہ کوئی رہنمائی نہیں ملی، کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے کتنی قوموں کو؟ اس آیت کا اگلا فقرہ ہے یمشون فی مساکنہم، وہ بھی چلے پھرتے تھے اسی طرح اپنی آبادیوں میں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم چلے پھرتے ہو ان کی آبادیوں میں، جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں ان کی طرف بھی ہو سکتا ہے ضمیر کا لوٹاؤ یعنی مرجع، اور عام لوگوں کی طرف بھی یمشون فی مساکنہم، وہ بھی چلتے پھرتے تھے اسی طرح اپنی آبادیوں میں۔ ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، یعنی جو لوگ اہل عقل ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں، تو یہ بہترین نشانیاں ہیں اللہ کا پتہ دینے کے لیے۔ ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ دیکھیے اس آیت میں یہ لفظ ہے یہدی، یہدی کا لفظ ہے، اور اس میں فاعل کی ضمیر خدا کی طرف لوٹ رہی ہے جو اسی لفظ کے ضمن میں مذکور ہے، اسی مادے سے ہے، اور خدا سے مراد، ہدایت سے مراد، خدا مطلب ہدایت، ہدایت سے مراد قرآن یا رسول ہے۔ تو اب مطلب یہ ہوا کہ قرآن یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا یہ ہدایت نہیں دی اور اس سے خبردار نہیں کیا کہ تم سے پہلے کتنی امتیں اپنی نافرمانی کی وجہ سے عذاب خداوندی میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو چکی ہیں، جن کے گھروں اور زمینوں میں تم چلتے پھرتے ہو۔ اور دوسرا مطلب جو بھی بیان کیا گیا یہ بھی ہے کہ وہ بھی اسی طرح اپنی آبادیوں میں پھرا کرتے تھے۔ یہاں اس پارے کے 16 رکوع مکمل ہو گئے، اور یہ آخری رکوع ہے اس پارے کا، یعنی پارہ نمبر 16 کا 16 رکوع یہاں اس پارے کے مکمل ہو گئے، اور یہ آدھے صفحے سے بھی کم اس پارے کے ختم ہونے میں اور اس سورہ کے ختم ہونے میں آیات رہی ہیں۔ چلتے ہیں آیت 129 کی طرف، یہ 17واں رکوع شروع ہو رہا ہے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ چکی ہوتی اور ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو یہ عذاب چمٹ چکا ہوتا۔ آیت کا ترجمہ ہے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے چکی نہ ہوتی، یعنی ایک فیصلہ پہلے سے طے چکا نہ ہوتا اور ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو یہ عذاب چمٹ چکا ہوتا، یعنی اگر اللہ نے ان کی مہلت کی مدت پہلے سے طے کی نہیں ہوتی تو ان پر عذاب کب کا آ چکا ہوتا۔ اب اگلی آیت 130 سے وہی مضامین آ رہے ہیں جو اس سے پہلے ہم سورہ الحجر کی آخری آیتوں میں پڑھ چکے ہیں، اس لیے یہاں صرف ترجمہ اور تلاوت کافی ہے اور تھوڑی سی وضاحت ہم کریں گے۔ بہرحال یہ آیت 130 ہے فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، تو اے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے اس پر جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں۔ فاصبر علی ما یقولون، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے اس پر جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں۔ یعنی اہل مکہ جو ایمان اور اسلام سے بھاگنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے تلاش کیا کرتے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برے برے کلمات سے یاد کرتے تھے، کوئی ساحر کہتا، کوئی شاعر، کوئی کاذب کہتا تھا۔ ان تکلیفوں کا علاج اس جگہ یہاں دو چیزوں کو بتلایا گیا ہے۔ نمبر ایک یہ کہ آپ ان کے کہنے کی طرف توجہ نہ کریں بلکہ صبر سے کام لیں، اور دوسری چیز اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں، جس کا ذکر اگلے فقرے میں آ رہا ہے۔ تو یہاں دو چیز سر فہرست ہیں۔ اس کا علاج یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچایا کرتے تھے ان کا علاج دو چیزوں میں ہے، ایک صبر میں اور دوسرا آپ ان کی طرف توجہ نہ کریں اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ عبادت میں مشغول ہو جانا کا ذکر اگلے فقرے میں ہے، وہ کیا ہے؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ سورج طلوع ہونے سے پہلے، یعنی سورج نکلنے سے پہلے، سن رائز سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے۔ یہ نماز فجر اور عصر کی نماز کی طرف اشارہ ہے۔ اور آگے ہے وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور رات کے کچھ اوقات میں بھی تسبیح بیان کیجئے، اس سے مغرب اور عشاء کی نماز مراد ہے۔ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے اطراف میں، دن کے دونوں اطراف سے دن کے آغاز اور سورج ڈھلنے کے بعد کے اوقات مراد ہے۔ اب دیکھیے دن کے آغاز میں، دن کی شروعات میں صلاۃ الضحیٰ ہوتی ہے، فجر کی نماز، اشراق کی نماز کا وقت ہے، جبکہ سورج ڈھلنے کے فوراً بعد ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ دراصل جو نمازیں ہیں وہ 5 سے زیادہ ہیں، لیکن ان میں صرف باقی کو فرض نہیں کیا گیا، اور ان تمام نمازوں کے وقت 24 گھنٹوں میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ تقسیم کیے گئے ہیں، لیکن ان میں سے صرف 5 نمازوں کو فرض کیا گیا ہے، باقی نمازوں کو نفلی قرار دے دیا گیا تاکہ عام لوگوں کو معاشی کاموں کے لیے وقت مل سکے اور رات کو آرام کے لیے تسلسل کے ساتھ مناسب وقت مل سکے۔ حالانکہ نمازوں کی تعداد 5 سے زیادہ ہے، جیسے اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، اسی طرح سے تہجد کی نماز ہے، تو صرف 5 نمازیں فرض کی گئیں اور ان تمام نمازوں کے وقت 24 گھنٹوں کی جو وقت ہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان میں تقسیم کیے گئے ہیں، لیکن صرف 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں، باقی نمازوں کو نفلی قرار دے دیا گیا تاکہ عام لوگوں کو معاشی کاموں کے لیے وقت مل سکے اور رات کو آرام کے لیے تسلسل کے ساتھ مناسب وقت مل سکے۔ اور اس آیت 130 کا آخر ہے لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ آپ راضی ہو جائیں، لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ آپ راضی ہو جائیں، یعنی اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو خوش کر دیں گے، اور ان احکامات کی تعمیل میں ایسا اجر ملے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ اس آیت میں ہمیں بھی یہی ہدایت ملتی ہے کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو تمام ہماری پریشانیوں کا حل ہیں، ایک صبر، دوسرا نماز۔ اگر ہمیں پریشانیاں لاحق ہیں تو ہم صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ نماز کو اس کے وقت پر ادا کریں
اور صبر سے کام لیں، گویا کہ یہ ہماری تمام پریشانیوں کا حل ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 131 کی طرف۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اور آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں ان چیزوں کی طرف جو ہم نے ان میں سے کئی لوگوں کو دی ہوئی ہیں۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اور آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں ان چیزوں کی طرف جو ہم نے ان میں سے کئی لوگوں کو دی ہوئی ہیں، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مال اور اسباب اور دنیاوی آرائش کی طرف نہ دیکھیں، متوجہ نہ ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ گمان کر لیں کہ آپ کی نظر میں ان کی اہمیت ہے۔ سورہ کہف کی آیت میں بھی ہم اس طرح کی آیت پڑھ چکے ہیں۔ آگے اسی آیت میں ہے زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنہم فی، یہ چمک دمک دنیا کی زندگی کی تاکہ ہم ان کو اس میں آزمائیں، یعنی دنیا کی جو چمک دمک رکھی گئی ہے وہ آزمائش کے لیے ہے۔ زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنہم فی، یہ چمک دمک دنیا کی زندگی کی تاکہ ہم ان کو اس میں آزمائیں، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حقیقت سے آشنا ہیں، آپ تو جانتے ہیں، آپ کو تو معلوم ہے کہ یہ دنیا اور اس کا مال و متاع سب کچھ فانی ہے، سب کچھ ختم ہونے والا ہے، اور مقصد اس سے لوگوں کی آزمائش ہے۔ سورہ الکہف میں بھی ہم اس حقیقت کو پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 7 سورہ الکہف کی تھی کہ ہم نے تو جو کچھ، اس کا ترجمہ یہ تھا کہ ہم نے تو جو کچھ بھی زمین پر ہے اسے اس کا یعنی زمین کا بناؤ سنگار بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں کون بہتر ہے عمل کے اعتبار سے، احکام کی تعمیل کرنے کے اعتبار سے، کون کتنے احکامات پر اللہ کے عمل کرتا ہے، تو یہ تاکہ ہم آزمائیں انہیں کہ کون بہتر ہے عمل میں۔ اور اس آیت کے آخر میں ہے وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آپ کے رب کا عطا کردہ رزق بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، یہ اس آیت کا آخر ہے، اور آپ کا رب اور آپ کے رب کا عطا کردہ رزق بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ دیکھیے یہاں رزق سے مراد رزق حلال ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہیں بھی قرآن مجید میں حرام مال کو رزق رب نہیں کہا ہے۔ تو اب مطلب یہ ہے کہ آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا، اہل ایمان کا یہ کام نہیں ہے کہ یہ فاسق لوگ ناجائز طریقوں سے دولت سمیٹ کر اپنی زندگی میں جو ظاہری چمک دمک پیدا کر لیتے ہیں، اہل ایمان کو اس کو رشک کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ دولت اور یہ شان و شوکت تمہارے لیے ہرگز اور ہرگز قابل رشک نہیں ہے۔ جو پاک رزق تم اپنی محنت سے کماتے ہو، چاہے وہ تھوڑا ہی ہو، وہ سچے اور ایمانداروں کے لیے بہتر ہے، اور اسی میں وہ بھلائی ہے جو دنیا سے آخرت تک برقرار رہنے والی ہے۔ تو یہاں رزق سے مراد حلال رزق ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہیں بھی حرام مال کو رزق رب نہیں کہا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا، اہل ایمان کا یہ کام ہرگز نہیں ہے کہ یہ جو فاسق لوگ ہیں ناجائز طریقوں سے دولت سمیٹ کر اپنی زندگی میں جو ظاہری چمک دمک پیدا کر لیتے ہیں کہ اہل ایمان ان کو رشک کی نگاہوں سے دیکھیں، یہ مومنین کا کام ہرگز نہیں ہے۔ یہ دولت اور یہ شان و شوکت تمہارے لیے ہرگز قابل رشک نہیں ہے۔ جو پاک رزق تم اپنی محنت سے کماتے ہو، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، سچے اور ایمانداروں کے لیے وہی بہتر ہے،
اور اسی میں وہ بھلائی ہے جو دنیا سے آخرت تک برقرار رہنے والی ہے۔ دیکھیے اس آیت میں خطاب بظاہر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر اس سے مراد تمام اہل ایمان کو ہدایت ہے کہ دنیا کے مالداروں کو، امیروں کو قسم قسم کی نعمتیں حاصل ہیں، آپ ان کی طرف نظر نہ کریں، کیونکہ یہ سب عیش و عشرت، چمک دمک، مال و دولت چند روزہ ہے، ختم ہونے والی ہے، اور جو حلال رزق ہے اس کی برکات ایسی ہیں جو آخرت تک برقرار رہنے والی ہیں۔ تو یہ آیت 131 تک وضاحت ہو گئی، اور 2-4 آیتیں اور رہ گئی ہیں اس سورہ کی، پھر انشاءاللہ سورہ انبیاء شروع ہوگی، اس سے آگے ہم انشاءاللہ منڈے کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔